الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ناظرین کرام، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا میرا موضوع سخن ہندوستان کے مسلمانوں پر طرح طرح کے حالات کا پیش آنا ہے کہ یہ حالات مسلمانوں پر کس بنیاد پر آئے اور ان کا حل کیا ہے. کیا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا تھا کہ ہم اپنی مشغولیات میں لگ جائیں اور اپنے کاموں میں لگ جائیں اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف توجہ نہ دیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے احکامات پر توجہ نہ دیں؟ تو اس بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو جب اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو ہمیں ہمہ وقت یہ کوشش کرنی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون سے احکام لے کر آئے ہیں، کن پر عمل کرنا ضروری ہے. اگر ہم اس پر توجہ دیں گے تو ہمارا کام بنے گا اور ہم کامیاب ہوں گے. آج جو مسلمانوں پر حالات بنے ہوئے ہیں تو یہ کسی اور کے دین نہیں بلکہ خود ہماری کمی کا نتیجہ ہے. وہ صحابہ تھے جو کم تعداد میں تھے پھر بھی لاکھوں پر بھاری ہوا کرتے تھے. آپ میدان بدر کا واقعہ جانتے ہیں، 313 تھے، مخالف ہزاروں تھا لیکن دھول چٹا دیا. آج ہم کروڑوں میں ہیں لیکن ہم ہر جگہ ذلیل ہو رہے ہیں. اور کیا ہم کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیا ہے؟ نہیں عزیز ساتھیوں، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم غمگین نہ ہونا، تم پریشان نہ ہونا، تم ہی سر بلند رہو گے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شرط لگا دی ان کنتم مؤمنین، کہ اگر تم مؤمنین ہوگے. آج اگر جائزہ لیا جائے تو لاکھوں مسلمان ایسے ہیں، 100 میں سے 99% ایسے ہیں جو ہر جگہ دھوکہ دھڑی سے کام لیتے ہیں. آج بھائی کو بھائی سے شکایت ہو رہی ہے، ماں باپ کو اولاد سے شکایت ہو رہی ہے، استاد کو شاگرد سے، اسی طرح بادشاہ کو رعایا سے شکایت ہو رہی کہ ہمارے حقوق نہیں ادا کیے جا رہے. تو جب حقوق پامال ہونے لگے اور سارے احکامات کو ترک کر دیا جائے تو ہم مومن بچے ہی کہاں؟ اور جب مومن بچے نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ کہاں سے پورا ہو؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان نافرمانیوں کے باوجود کھانا بھی دے رہا ہے، پانی بھی دے رہا ہے، اور یہ جو سانس آ رہی ہے یہ بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اس سانس کا حساب لینا شروع کر دے تو ہم اس کا حساب نہیں دے سکتے. آپ اس سانس کی قدر نہیں جانتے. آپ اس شخص سے پوچھے جس کی سانس رک جائے، لاکھوں کروڑ دینے کے لیے تیار ہے کہ ہماری سانس واپس آ جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم ہر وقت نافرمانی کرتے ہیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سب کچھ عطا کرتا ہے. لہذا ہماری ان بدعمالیوں کی وجہ سے ہم نے کسی کے حقوق ادا نہیں کیے، ہم نے شریعت کے لائے ہوئے قانون کو فالو نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ذلیل خوار بنا دیا. اب جب ایسے حالات آ گئے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس لیے میرے عزیزوں، ادباً گزارش ہے کہ اپنی کیے ہوئے پر ندامت کے آنسو بہائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں اور کہیں اے رب کائنات، پچھلی زندگی میں جو ہو گیا معاف فرما دیجئے. رب تعالیٰ بہت کریم ہے، معاف فرما دے گا. اور اگلی زندگی میں ہم سب کے حقوق ادا کرنے کی تیاری کریں. ماں باپ کے حقوق کو ادا کریں، بھائی بہن کے حقوق کو ادا کریں، بیوی کے حقوق کو ادا کریں. اسی طرح
اس سے بڑھ کر رب کائنات کے حقوق کو ادا کریں، اور ان سب میں سب سے اہمیت کی حامل جو چیز ہے وہ نماز ہے، کہ انسان آج بنیادی چیز ہی کو چھوڑ دیتا ہے جس پر اسلام کی بنیاد کو رکھا گیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے، جو نماز کو پڑھے گا وہ دین کو قائم رکھے گا، اور جو نماز کو چھوڑے گا وہ دین کو منہدم کر دے گا۔ تو اس لیے ہمیں گزارش یہ کرنی ہے کہ آج کا نوجوان، بوڑھا، بچہ، ہر کوئی نماز چھوڑ رہا ہے۔ ہر کوئی فکر کر لے، اے رب کائنات، ہم نے گزشتہ زندگی میں جتنی نمازیں چھوڑی ہمیں معاف فرما دیجئے، اور ان کی قضا کرنی شروع کر دے اور ان کی پابندی کریں۔ اگر ہم پابندی کریں گے تو یہ حالات جو ہمارے اوپر آئے ہیں یہ مٹ جائیں گے۔ میں نے خطبے میں قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت فرمائی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف ہم نے کیا یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم صرف یہ کہہ کر چھوٹ جائیں گے کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں اور ہماری آزمائش نہیں ہوگی۔ نہیں میرے بھائیوں، نہیں، بلکہ ہماری بھی آزمائش ہوگی۔ صحابہ کی ہوئی، انبیاء علیہ السلام کی ہوئی، جو اتنے نیک تھے، جب ان کی آزمائش ہوئی تو ہماری کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے ذرا سی اگر کفار کی طرف سے اذیت پہنچ جائے تو ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم تو ایمان والے ہیں، ہمارا ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوڑ دیا۔ نہیں میرے محترم بزرگ اور دوستو، نہیں، بلکہ آزمائش نکھارنے کے لیے، اچھا بنانے کے لیے آزمائش کی جاتی ہے۔ آپ نے سونار کو دیکھا ہوگا، ایک سونے کی صفائی کے لیے کتنی محنت کرتا ہے، اس کے بعد سونا نکل کر سامنے آتا ہے۔ اس لیے آپ کی بھی آزمائش ہو رہی ہے، کاٹ چھاٹ ہونی ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر ایمان کا جذبہ بہت مضبوط ہو، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لائے ہوئے احکام کی پابندی کریں۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لائے ہوئے احکام کی پابندی کریں گے تو ہم گزشتہ زمانے کی طرح پھر سرخ رو اور روشن ہوں گے۔ آج ہمارے اوپر جو غیر قوم مسلط ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے رب کائنات کے احکام پر عمل نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دنیا کا نظام چلانا تھا، ہم سے چھین کر غیروں کے ہاتھوں میں دے دیا۔ لیکن جب ہم معافی مانگ لیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لو لگا لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کو ہمیں حوالے کر دے گا، کیونکہ اس ملک کے اصل حقدار ہم ہی ہیں۔ کیونکہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہی سے محبت کرتے ہیں، لیکن جب وہ نیک بندے گستاخیاں کرنے لگتے ہیں، احکامات کو ترک کرنے لگتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جگہ غیروں سے کام لے لیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ابرہہ خانہ کعبہ کو ڈھانے آیا تھا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں سے کام لے لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا محتاج نہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ نماز کی بھی پابندی کریں، اور جو اسلام کے قانون ہیں، رکن ہیں، ان کی بھی پابندی کریں۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اسی طرح والدین کے حقوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد دوسرا نمبر جو رکھا ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا رکھا ہے۔ جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میری عبادت کرو، اس کے بعد ترنت فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی مالک ہے ہمارا، لیکن ظاہری سبب جو ہمارے اس دنیا میں آنے کے ہوتے ہیں وہ والدین ہیں۔ لیکن آج سب سے بڑا گناہ جو دیکھا جا رہا ہے وہ یہ کہ آج بچے اپنے والدین کو ستاتے ہیں، طرح طرح کی اذیتیں پہنچاتے ہیں۔ اس لیے اپنے والدین کی خدمت کریں، اپنے والدین کے حکموں کی تعمیل کریں، اور جتنے بھی حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، پڑوسی کے کیا ہیں، ان کو بھی ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب